सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए खादिम मुस्तफा मुआविया मुआविया पेशवा मुक्तदा मुआविया मुआविया। मोहतरम नाज़रीन, ये है मेरे पास किताब सलामती का रास्ता। आप तमाम हज़रात की रहनुमाई करना चाहता हूँ मैं इस किताब की जानिब। ये किताब बर्मिंघम यूके से शाये हुई है। इस किताब के मौल्लिफ़ हैं हाफिज़ मोहम्मद इकबाल रंगूनी साहब, जो महनमा अल हिलाल मैनचेस्टर के मुदीर आला हैं। इस किताब के लिखने का मकसद है नदवतुल उलमा लखनऊ के उस्ताद जनाब सलमान नदवी के इज़ाला का तनक़ीदी मुताला, सहाबा किराम के ताल्लुक़ से नाज़ेबा अल्फाज और सहाबा किराम की एक जमात को मुजरिम, बागी, आसी और न जाने कैसे कैसे अल्फाज से सलमान नदवी साहब ने याद किया और एक उनकी क्लिप शाये हुई है और उनके कुछ तहरीरात भी हिंदुस्तान में शाये हुए हैं। इसके रद्द में ये यूके से ये किताब शाये की गई हैं। बहुत से हज़रात के इल्म में ये बात नहीं होगी, लिहाजा मैंने मुनासिब समझा कि सब तक ये ख़बर पहुँच जाए। अज़मत सहाबा और सहाबा किराम की जमात का तक़द्दुस बरक़रार रहे, महफूज रहे, ये हम तमाम की ज़िम्मेदारी। अब मैं असल बात की तरफ आता हूँ कि आखिर मौलाना सलमान नदवी साहब ने जो बातें सहाबा किराम के ताल्लुक़ से कही हैं, इस किताब में तफसील के साथ मौलाना सलमान नदवी साहब के बातिल और गंदे नज़रियात की तरदीद की गई है। मौलाना सलमान नदवी साहब ने अपने बयानात में जिन दलाइल के तौर पर जिन रिवायात का सहारा लिया है और उसको बुनियाद बनाकर सहाबा किराम की एक जमात को आसी, मुजरिम, बागी और यहाँ तक कि जन्नत से भी दूर करार दे दिया है, ये सरासर सहाबा किराम की अज़मत और तक़द्दुस के साथ नाइंसाफ़ी है। मौलाना सलमान नदवी साहब अपने बयान में कहते हैं कि बुखारी शरीफ की रिवायत का हवाला देते हुए कि हज़रत अम्मार बिन यासिर को कत्ल करने वाली बागी जमात होगी। अम्मार उनको जन्नत की जानिब बुला रहे होंगे, जन्नत की दावत देते होंगे और वो जमात उनको जहन्नम की दावत देती होगी और उसको बुनियाद बनाकर हज़रत अमीर मुआविया और आपकी जमात को बागी करार दिया और सहाबा किराम की जमात को नऊज़ बिल्लाह ये कहने की कोशिश की कि जन्नत में भी दाखिल नहीं होंगे, बल्कि हौज़ कौसर से इनको धकेल दिया जाएगा। आइए मैं आप हज़रात के सामने वजाहत करता हूँ। इस किताब में मौलाना सलमान नदवी साहब ने जिन तारीख़ी रिवायतों का सहारा लेकर सहीहैन की रिवायतें और दिगर कुतुब की रिवायतों की तशरीह की है, दर हकीकत ये राफ़ज़ी नज़रिया है। मौलाना सलमान नदवी साहब ने जो तशरीहात तारीख़ी रिवायत को लेकर पेश की हैं, उसमें कई तारीख़ी रिवायतें ऐसी है जिसमें राफ़ज़ी रावी हैं और असलाफ़ मुहद्दिसीन और जमहूर मुहद्दिसीन ने अपनी किताबों में इसकी वजाहत कर दी हैं। आज जबकि हम इस दौर से गुज़र रहे हैं कि हमारे दरमियान सहाबा किराम के इन इख्तिलाफ़ात को कोई आम नहीं करता, कोई इस पर बहस नहीं करता, लिहाजा लोग इससे वाकिफ़ नहीं हैं। लोगों की इस नावाकिफ़ियत का फ़ायदा उठाकर मौलाना सलमान नदवी साहब ने जो राफ़ज़ी रावियों की रिवायतें बयान करके सहाबा किराम पे सब व सितम किया है, ये निहायत ही जुर्म है, बहुत ही बड़ा जुर्म है। देखिए, इस किताब में मौलाना सलमान नदवी ने जितनी रिवायतें बयान की हैं उस सब के जवाबात मौजूद हैं। हज़रत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत। अब इस शहादत के ताल्लुक़ से इसमें असलाफ़ मुहद्दिसीन के हवालाजात पेश किए गए हैं। मौलाना सलमान नदवी साहब जो हवाले पेश करके ये बावर कराने की कोशिश करते हैं कि इन बड़े बड़े हज़रात ने क्या लिखा है, इसे पढ़ो। इन्हीं तमाम हज़रात के हवालों से
اس کتاب کے اندر مولانا کے نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ایک بات یہ فرمائی تھی اور بخاری اور کتب صحاح میں وہ ہے کہ ان عمارا تقتلہ الفئۃ الباغیہ، حضرت عمار کو باغی گروپ قتل کرے گا، اور یہ بات سب کو پہلے سے معلوم تھی، اور جب ان کی شہادت ہوئی تو شور مچ گیا کہ ہم لوگ باطل پر ہیں، دیکھیے وہ شہید ہو گئے۔ تو اس کے جواب میں جو بات باغی گروہ کے سردار نے کہی تھی وہ سب کو معلوم ہے، وہ ایک بدترین گالی تھی اور اپنے غصے کا اظہار تھا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قتل ہوا ہے، سب سے پہلی بات کوئی صحیح روایت ایسی ثابت ہی نہیں ہے کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت نے کیا ہے یا آپ کے کسی ساتھی نے کیا ہے، کہ اس زمانے میں بلکہ تصریحات اور روایتیں موجود ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود اس بات کا اقرار کیا تھا کہ میرے ساتھ کچھ وہ لوگ بھی ہیں جن کو میں پسند نہیں کرتا، میری جماعت میں کچھ وہ لوگ بھی ہیں جو میری بات نہیں مانتے، یعنی خوارج۔ اور خوارج کا یہ فتنہ تھا کہ جنہوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تاکہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت بدنام ہو اور صحابہ اکرام میں انتشار اختلاف اور بڑھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو افسوس کا اظہار کیا تھا حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر۔ اس کتاب میں تمام حوالہ جات موجود ہیں، البدایہ والنہایہ کے تعلق سے، اور اسی طرح امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ اور امام علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ، اور اسی طرح خطیب بغدادی اور علامہ حسمی رحمہم اللہ، ان تمام محدثین کے کتب کے حوالہ جات سے اس کتاب میں تمام روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے بحث کی گئی ہے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، بس آپ حضرات کو مثال کے طور پر اور ایک قصہ بتانا چاہتا ہوں۔ مولانا سلمان ندوی صاحب نے اپنے بیان میں بڑے ہی ایموشنل انداز میں محمد بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ بیان کیا، اور یہ کہا کہ ان کو معاویہ بن حدیج نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم پر بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، اور پھر ان کے جسم کو گدھے کی کھال میں ڈالا گیا اور پھر اس کو جلا دیا گیا۔ آئیے اس واقعے کی حقیقت بھی آپ اس کتاب سے جانیے، اس میں پوری تفصیلات موجود ہیں۔ مولانا سلمان ندوی صاحب نے پوری تفصیلات بیان نہیں کی، بلکہ ان باتوں کو بیان کیا ہے جس میں رافضی راوی بھی ہیں، اور اس میں وضاحت ہے کون کون رافضی راوی ان روایتوں میں شامل ہیں۔ بیان کر رہا تھا کہ معاویہ ابن حدیج جن کو یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ ابو بکر کے بیٹے محمد کو پہلے قتل کریں، پھر ان کی لاش کو گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دیں، اس طرح حضرت ابو بکر کے بیٹے کے ساتھ کیا گیا، اور یہ کروایا ان لوگوں نے جو حضور کی زبان سے باغی کہلائے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب اس واقعے کو بیان کر کے لوگوں کے درمیان جو لوگ اس تاریخ سے واقف نہیں ہیں یہ بات پیش کرتے ہیں کہ محمد بن ابی بکر حضرت ابو بکر کے صحابزادے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بھائی ہیں، اور ان کے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا۔ آپ پوری تاریخ تو پڑھیں، اس کتاب میں پوری تفصیلات لکھی ہوئی ہیں، واضح کر دیا گیا ہے کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ صحابہ اکرام کا کردار بحمدللہ صاف ہے، تمام صحابہ معیار حق ہیں۔ کسی بھی بات اور کسی بھی پس منظر کو سمجھنے کے لیے اس پوری تاریخ کو جاننا اور سمجھنا ضروری ہے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب جن تاریخی روایتوں کا سہارا لے کر صحابہ اکرام پہ سب و شتم کر رہے ہیں، نہایت ہی بڑا جرم ہے، اس کی تردید ہونی چاہیے۔ محمد بن ابی بکر کے تعلق سے جناب سلمان ندوی صاحب لکھتے ہیں کہ معاویہ اور عمرو بن عاص نے اپنے دور حکومت میں شہید کر کے، یعنی محمد بن ابی بکر کو، اور ایک گدھے کی کھال میں ڈال کر جلایا نہیں تھا، اور اس کے علم کے بعد ان کی بہن حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاویہ اور عمرو بن عاص کے خلاف ہر نماز کے بعد بد دعا نہیں کی تھی۔ یہ سوالات مولانا سلمان ندوی صاحب نے اپنی کتاب ازالہ صفحہ نمبر 14 پر قائم کی ہیں۔ اب مولانا سلمان ندوی صاحب کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ محمد بن ابی بکر کی لاش کے ساتھ جس توہین آمیز سلوک کا مولانا سلمان ندوی صاحب ذکر کر رہے ہیں، یہ بات مولانا کو کس نے بتائی ہے؟ کیا یہ بات کسی صحیح سند سے ثابت ہے؟ شاید مولانا ہم کو نہ بتائیں کہ مولانا کو یہ بات کس نے بتائی ہے، لیکن ہم آپ کو اس کتاب کے حوالے سے ضرور بتائیں گے
کہ اس بات کو، اس روایت کو بیان کرنے والا ایک متشدد رافضی ہے، جس نے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو اختلاف ہوا، اس اختلاف میں جو باتیں گھڑ کر وضع کر کے کافی روایتیں داخل کی ہیں اور مسلمانوں میں انتشار پیدا کرنے کی کوشش کی ہیں۔ یہ رافضی ابو مخنف، جس کا تذکرہ کتابوں میں ملتا ہے، تفصیلی واقعہ اور تفصیلی بات سمجھنے کے لیے آپ اس کتاب کو منگائیے۔ مولانا سلمان ندوی صاحب کے تمام نظریات کی تردید بحمدللہ بہت عمدہ طریقے سے مثبت انداز میں دلائل کے ساتھ اس کتاب میں واضح کر دی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے مؤلف کو ہم تمام کی جانب سے بہتر بدلہ نصیب کریں اور صحابہ اکرام کی عظمت تقدس کی حفاظت کے لیے ہمیں قبول فرمائے۔